بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع انتہائی تلخ ہے۔ یوں تو آپ نے کئی لوگوں کو ماں باپ کے حقوق، کئی بچوں کو بڑوں کے لیے نصیحتیں کرتے سنا ہوگا، لیکن آج کچھ مختلف ہے۔ آج میری نصیحتیں بچوں کے لیے نہیں، آج میری نصیحتیں والدین کے لیے ہیں۔ یوں تو اس دور میں کئی مسائل ہیں، مگر ان پر ذرا گہرائی کے ساتھ نظر ثانی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثر مسائل والدین کی نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، جس کا وبال ہم سارا اٹھا کر بچوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ہی نافرمان ہے، میری بیٹی میری ایک نہیں سنتی، اور سونے پہ سہاگا دعا بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی نافرمان اولاد کسی کو نہ دے۔ دراصل دنیا میں کئی قسم کے والدین ہیں، کئی بے شمار مسائل ہیں۔ سب کو الگ الگ بیان کروں گا تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ مختصر اور وہ باتیں بتاؤں گا جو آج کل اکثریت میں یکساں ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کل کے والدین کے شاید سب سے بڑے شکوے سے کہ جی میرا بیٹا تو اتنا فرما بردار تھا، نہ جانے بہو نے آ کر کیا جادو کر دیا۔ معذرت کے ساتھ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ کیا جادو کر دیا، کیا گھول کر پلا دیا، ماں باپ کے خلاف کان بھر دیے۔ سارے کارنامے ہم سے الگ کرنے کے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا خاص طور پر عورتوں سے مخاطب ہوں گا۔ مجھے بتائیں، کیا دنیا کی ہر عورت جادوگر ہے جو کسی بھی گھر میں شادی کے بعد آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ خود بھی جادوگر ہیں، اور فسادی بھی، کیونکہ یہ وقت تو آپ پر بھی آیا تھا۔ یا آپ تو فرشتہ اور سامنے والا جہنمی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چلیں آپ نہیں ہیں جادوگر، پھر آپ کی بیٹی ہوگی جو آپ کے داماد پر جادو کرتی ہوگی۔ اگر بات بری لگ رہی ہے تو میری بات میں سچ محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو جناب کیوں آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار تو تھی، مگر اچانک کیوں بدل گئی؟ کیوں آپ کی بات اب نہیں سنتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس کی کبھی بات سنی؟ میں وہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس نے فرمائش کی آپ نے پوری کر دی۔ اس نے کہا وہاں جانا ہے، آپ نے اس کی سن لی، اسے وہاں لے گئے، اور 10 قسم کی فرمائشیں۔ نہیں جناب، میں اس بات کی بات کر رہا ہوں جو اس نے آپ سے کبھی کہی ہی نہیں، جس کا وہ ساری عمر انتظار کرتا رہا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا۔ کبھی مجھے اکیلے میں بٹھا کر میرے دل کا حال لیں گے، میری سنیں گے نہ کہ اپنی اپنی سنائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو میں انہیں ضرور بتاؤں گا، مگر اس کا یہ انتظار تو انتظار ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے والدین محسوس ہی نہیں کرتے، یا مصروف بہت ہو گئے ہیں۔ شاید اسی مصروفیت اور نہ محسوس کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خاموشی سی دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہمیں کام کاج اور عام زندگی میں تو محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ایک اندرونی دوری پیدا ہو رہی ہے، یا محسوس ہوتا بھی ہے تو ہم نہ جانے کیوں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جو بعد میں ہمارے ہی لیے مسئلے کا سبب بنتی ہے۔
لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا۔ دراصل کسی بھی اولاد کو اپنے والدین پر بہت بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے سمجھتے ہیں، میری بھلائی کی بات کرتے ہیں، جو کافی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، مگر وقت کے ساتھ کچھ گمان، کچھ غلط فہمیاں، کچھ والدین کی غلطیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، جس کا حل یہی ہے کہ اس کو بھی اکیلے کبھی ساتھ بٹھا کر اس کے دل کا حال لیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی انتظار میں اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ہمراز اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اب جب وہ اس سے ہر وہ بات کرتا ہے جو اس کے ماں باپ نے کبھی نہیں سنی، ہر وہ شکوہ بیان کرتا ہے جو اسے اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمراز دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ ہماری نظریں گھر میں آنے والے نئے مہمان پر ایسی لگی ہوتی ہیں جیسے شیر کی شکار پر، حالانکہ شادی سے پہلے آپ خود ہی اسے ایک اچھے گھرانے ہی سے لے کر آتی ہیں۔ اب تلاش کرتی ہیں ہر جگہ، جہاں آپ کو سب سے اچھا گھرانہ ملتا ہے، آپ وہیں سے ہی اسے لے کر آتی ہیں۔ مگر اب اچانک شادی کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا لایا ہوا مہمان جادوگر ہے، اس کے گھر والے جادوگر ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، یا یوں کہیں کہ ہماری سوچ کا مسئلہ ہے۔ ذرا سوچا جائے تو نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل ہم نے اپنا فرض العین یہ سمجھ لیا ہے کہ نصیحتیں کرتے رہو، ڈانٹتے رہو، جو ایک حد تک صحیح بھی ہے، مگر ایک حد تک۔ کیا ہم نے ڈانٹ کی جگہ یہ سوچا ہے کہ چلو آج ایک دوست بن کر اپنی اولاد کے دل کا حال لیں؟ معذرت کے ساتھ یہاں ایک چیز سے اور آگاہ کرتا چلوں کہ اگر آپ کے بچے نے آپ سے دل ہلکا کیا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے، اگر اس نے کچھ تلخ اور ایسی باتیں بتائی ہیں جو آپ سے ہضم نہیں ہو رہی، تو ساری زندگی اسے تانے مار مار کر جان سے مت مار دیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے ایک لمحے کے لیے تو دوست بن جائیں، مگر ساری زندگی کے لیے دشمن بن جائیں۔ اگر ایسا کیا تو زندگی بھر دوبارہ کوئی بات نہیں بتائے گا، اور اگر کچھ بتائے گا تو بہت کچھ چھپا جائے گا، اور پھر وہ جس راہ پر بھی چل پڑے گا اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں موبائل فون سے اتنا نزدیک ہیں آج کل کے بچے؟ سوشل میڈیا اتنا عزیز کیوں ہے؟ یہی سوال ہے نا جو آج کل کے والدین کو تنگ کرتا ہے۔ اکثر بچے طعنے بھی سنتے ہیں کہ جب دیکھو موبائل سے لگا رہتا ہے، اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کے آس پاس ہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے تصویر کا ایک رخ دکھایا کہ بیٹا دنیا میں مطلبی دوست بہت ہیں جن سے دوستی سے نقصان ہوتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ بے شک ہیں، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ اچھے مخلص بھی ہیں۔ تم میرے بیٹے میری بیٹی تم مخلص رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی بھیڑ میں جا ملو۔ دوسرے مکار ہیں تو تم بھی مکار بن جاؤ۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم مخلص رہنا۔
ہم نے ان کو یہ رخ نہیں دکھایا تو ہوا کیا؟ دوست نہیں بنے، اور بنے تو مطلبی لگے، اور کافی دوست مطلبی نکلے بھی، مگر اب کیا ہوا؟ دوست ہیں نہیں۔ بہن بھائیوں میں اتنی قربت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا راز بتائیں اور اسے راز ہی رکھیں۔ ماں باپ تو نصیحت کرتے ایک بچے کو ویسے ہی اچھے نہیں لگتے، تو اب اسے ایک ضرورت پیدا ہوتی ہے جو ایک دوست کی ہوتی ہے یا ایک سچے ساتھی کی، تو وہ نکل جاتا ہے سوشل میڈیا کی راہوں پر ایک دوست ڈھونڈنے، ایک ہمراز ڈھونڈنے۔ اب اسے مکار ملیں، دغا باز ملیں یا مخلص، نہیں معلوم، مگر وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی ہمراز نہیں ہیں، اور نہ ایسا کوئی دوست ہے۔ جب اپنوں سے اپنا پن نہیں ملتا، اسی لیے تو غیروں کی طرف جاتا ہے انسان، پھر وہ غیر اپنوں سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں آپ کے بچوں کو سوشل میڈیا پر کم سے کم ان کے خیرخواہ نہیں ملیں گے، مگر بہت ہی کم، اکثر دھوکے باز ہی ملیں گے۔ لہٰذا میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ میری باتوں کو سمجھ کر عمل کر رہے ہیں نا؟ جی، آپ سے امید ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ اب شاید آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہی ماں باپ اس کی دنیا، اس کی جنت ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر اچانک وہی دشمن لگنے لگتے ہیں؟ جو بھروسہ اسے ہوتا ہے کہ میرے والدین میرے دوست ہیں، مجھے سمجھتے ہیں، اچانک اس کا یہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسے لگنے لگتا ہے کہ میرے والدین مجھے سمجھتے ہی نہیں۔ ہر مسئلے کے جیسے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر مسئلے کے دونوں طرف مجرم ہوتے ہیں۔ ان مسائل کا ایک مجرم وہ بچہ ہے تو دوسری طرف وہ والدین بھی اس مجرم میں شامل ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے تو آج کل ہر بڑا شخص بچہ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنا بچپن پسند کرتا ہے، اسے اپنے والدین کا وہی پیار چاہیے جو اسے بچپن میں نصیب تھا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا پیار کم ہو گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو پیار آپ نے چھپا لیا ہے ایک پردے کے پیچھے، ذرا اسے سامنے لائیں۔ جو وقت بلا وجہ کسی بے معنی چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، اسے تھوڑا گھر کی طرف لگائیں، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، دل کا حال لیں، بہت کچھ معلوم ہوگا۔ آپ کا بچہ کن چیزوں سے ڈرتا ہے، کن چیزوں سے وہ پریشان ہے، آپ کی کیا باتیں اسے بری لگتی ہیں، کس لمحے پر اس نے کون سی بات کو غلط سمجھ لیا، یا کس بہن بھائی سے اسے کیا شکایت ہے، یا باہر کوئی دوست پریشان کر رہا ہے، کوئی غلط راہ دکھا رہا ہے، یا کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے جو اسے ڈپریشن میں لے جا رہی ہے، یا ایسے ہی بہت سارے مسائل بسے ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے دل کے اندر، جو دن رات تنگ کرتے ہیں کہ کوئی پوچھے، لیکن کون پوچھے؟ والدین کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ بات وہی ہے، پھر بہن بھائیوں سے اتنی قربت نہیں ہے تو پوچھے کون؟ تو جناب، پوچھنے والے سوشل میڈیا پر بہت ہیں، پھر وہ جیسا گائیڈ کرتے ہیں ویسے ہی انسان چل پڑتا ہے۔ کچھ غلطیاں بچوں سے ایسی ہو جاتی ہیں جو وہ والدین کو بتا نہیں پاتے، جب والدین انہیں اپنا پن دکھائیں گے تو وہ بتاتے ہیں، پھر ان کا حل نکلتا ہے، لیکن ایسا آج کل نہیں ہو رہا، یا کہیں کہ بہت کم ہو رہا ہے۔
تو لہٰذا آپ نے میری بات پر غور کر کے کم سے کم ارادہ کر لیا ہوگا۔ تو چلیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بچوں کے حقوق بھی بتاتا چلوں۔ بچوں کے حقوق والدین پر۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دے، بچے کا عقیقہ کرے، لڑکے کی ختنہ کرائے، بچوں کو نماز کا پابند بنائے۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھوائے اور علیحدہ بستروں پر سلائے، یعنی ساتھ نہ سلائے۔ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اولاد کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و احکام سے غافل ہو جائے۔ ایسی اولاد سے ہوشیار رہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ پینے سے نہ روکے۔ ماں کو یہ بھی چاہیے کہ بچہ یا بچی کو 2 سال یا اس سے کچھ کم مدت تک دودھ پلائے۔ لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کو وبال نہ سمجھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کو دوزخ کے آگے رکاوٹ بن جانے کا سبب سمجھے۔ اولاد کے درمیان برابری کا برتاؤ کرے، نا انصافی نہ کرے، اپنی عطا و بخشش میں سب کو برابر رکھے۔ اولاد کو ادب سکھائے، تنبیہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں ڈراتا رہے، ضرورتاً سزا بھی دے لیکن چہرے پر نہ مارے۔ مناسب رشتہ ملتے ہی اولاد کی شادی کرے، دیر نہ لگائے۔ شادی سے پہلے باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی سے اجازت لے، اس کی مرضی معلوم کرے، اس کی خاموشی کو اس کی اجازت تصور کرے۔ اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ میرے بتائے گئے تمام حقوق قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جس کا ریفرنس ویڈیو میں دیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ چند باتیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔